السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز من قائل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی بھائیوں، ایمان دوستوں، بابر بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں قربانیوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری اور آپ کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ قربانی کرنا ہے. ہم اور آپ جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، یعنی ذبح کرتے ہیں، یہ اس قربانی کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے جس قربانی کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یہ پوری قربانی نہیں ہے، یہ اصل قربانی نہیں ہے کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ اس عظیم الشان قربانی کا ایک جز اور حصہ ہے جس قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کا اللہ کی کتاب قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صحیح معنی اور اس کا مفہوم اور صحیح تصور کیا ہے، یہ اصل میں ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا اور سال بسال قربانی کے عید الاضحیٰ کے اس موقع پر، اس مناسبت پر ہی نہیں بلکہ ہمیشہ پورے سال، ہر گھڑی، ہر لمحہ قربانی کا وہ صحیح معنی جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے، وہ صحیح معنی و مفہوم ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں، اپنے تصور میں تازہ، زندہ اور تابندہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اور آپ اس مقصد کو سمجھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے پیدا فرمایا ہے. جانوروں کو قربان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے گوشت کو کھانا اور اللہ کے مستحق بندوں تک پہنچانا، اعزاء اور اقارب کو ہدیے اور تحفے کی شکل میں بھیجنا، یہ اس قربانی کا ایک حصہ ہے جس قربانی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربان کا یہ لفظ جس کو ہم قربان کہتے ہیں، عید قربان، عید قربان یا قربانی کی عید، یہ اصل میں ذبح کے معنی میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جب یہ لفظ صرف ذبح کے معنی میں نہیں، ذبح کرنے کے معنی میں اردو میں اور ہماری اور آپ کی زبان میں استعمال ہو گیا، ورنہ یہ لفظ قربان کا، قربانی کا، یہ لفظ عربی میں ہے اور اس عربی زبان کے لفظ کا بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی وسیع، کشادہ اور جامع معنی اور مفہوم ہے. اسے ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں اچھی طرح سے بچھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری تخلیق کا اور پیدائش کا مقصد ہے قربانی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. قربانی کا لفظ یا قربان کا لفظ قرب سے بنا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرب کے معنی قریب ہونے کے ہوتے ہیں. اسی سے قربت، قریب ہونا، قرابت ہے، قریبی رشتہ دار کو ہم کہتے ہیں ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، قرابت داری. میرے بھائیوں، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے جس کو ہم قربان کے لفظ استعمال کرتے ہیں. اب سوال یہ کہ قربت سے لفظ نکلا جس کے معنی قریب ہونے کے ہوتے ہیں،
تقریب قریب کرنا، تقرب قریب ہونا. تو قربان کا معنی کیا ہے؟ قربان کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں جو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں قرآن کریم کی آیتوں میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہے، اللہ کی خوشنودی کے کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے پانے کا کام ہے، اللہ کی جہنم سے بچنے کا کام ہے. ان تمام کاموں میں سے کسی بھی کام کو کر کے ایک بندے مسلمان اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے. ہر وہ کام قربانی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام ہم اللہ سے کے لیے کریں تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے. یہ معنی ہے قربانی کا. قربانی کا معنی ذبح کرنا نہیں، قربانی کا معنی ہے وہ کام اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رضا کا، اللہ کی جنت کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کی جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کا. جو بھی کام اللہ کے دین میں بتلایا گیا ہے، جس کام کو جتنی اہمیت دی گئی ہے اسی اہمیت کے ساتھ وہ کام بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائے، اللہ کا قریبی بن جائے. قربان کا معنی یہی ہے. علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میرے بھائیو التحریر والتنویر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں قربان کا معنی کیا ہے؟ ہوا کل ما یقرب به کل ما یتقرب به المرء الى ربه من صلاۃ اور نسک اور صدقۃ الی غیر ذلک. کہتے ہیں قربانی اصل میں کہتے ہیں اور ہر اس چیز کو جس چیز کو بندہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے وہ جانور ذبح کرنا ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، خیرات کرنا ہو، چاہے وہ ان سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد فرض نمازوں کی پابندی ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہو، زکوٰۃ جو دین اسلام کا فریضہ اور اسلام کا رکن اور پلر ہے اس کی ادائیگی ہو، یا ایسے ہی پانچواں رکن جسے حج اور عمرے کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں اسے ادا کرنا ہو. یہ دین اسلام کے ارکان ہیں، یہ ستون اور پلر سے دین اسلام کے. یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ جانور ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو ہم کام کرتے ہیں، اس سے بہت پہلے بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں. اب یہ دین اسلام کے جو کام ہیں، دین اسلام کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان میں فرائض، اس میں رکن بھی ہے، اس میں فرائض و واجبات بھی ہیں، اس میں سنت بھی ہے، اس کے اندر موقدہ غیر موقدہ بھی ہے، اس کے اندر مستحبات اور فضائل بھی ہیں، اس کے اندر اولا اور زیادہ بہتر کام بھی ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مختلف حیثیتوں کے کام ہیں دین اسلام اور شریعت کے اندر جسے کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. اور یہ سارے کام ایک لفظ میں آ جاتے ہیں جسے ہم عبادت کے نام سے جانتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ سب میری عبادت کریں. میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہی عبادت مجھ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہی عبادت کو کرنا یہ قربانی ہے. اور اس قربانی کے کام میں سب سے پہلے بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فریضہ توحید کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، خانہ کعبہ حج بیت اللہ جا کر کے اللہ کے گھر کے لیے حج عمرہ کرنا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو دین اسلام کے اندر قربانی کا معنی جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ہر وہ کام جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ قربانی کہلاتا ہے. نماز قربانی ہے، اور قربانی کی فہرست میں سب سے اونچی قربانی ہے نماز. قربانی کی فہرست میں نماز کے بعد سب سے بنیادی طور پر دوسرا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی. تیسرے نمبر پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے رمضان کا روزہ رکھنا. چوتھے نمبر پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرنا جسے اللہ کے گھر پہنچنے کی طاقت ہو. اور ان سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کلمہ توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ توحید کے بعد یہ ساری قربانیاں ہیں، اور سب سے بڑی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے. فرض نمازوں کی پابندی سب سے بڑی قربانی، رمضان کے مہینے کا روزہ، اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج بیت اللہ اور عمرہ کرنا، یہ سب قربانیوں کی فہرست میں سب سے اونچی قربانی کے کام ہیں. یہ فرائض و واجبات. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بندہ میرے لیے جو سب سے بڑی قربانی کر سکتا ہے
جس سے میں اس سے محبت کرنے لگوں گا اور وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، قربانی کے وہ کام سب سے اونچے ہیں جسے میں نے اپنے بندے پر فرض قرار دیا ہے۔ جانوروں کے ذبح کرنے کی قربانی، جس کو ہم ذبح کرنا قربانی کرنا کہتے ہیں، اور 2 روز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کریں گے۔ اس قربانی کا کیا حکم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر؟ اختلاف علماء کرام کا، یہ واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا موقدہ ہے، اختلاف ہے اس کے اندر۔ جو چیز راجح یعنی زیادہ مضبوط ہے دلائل کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، لیکن موقدہ سنت ہے۔ ایسی سنت نہیں کہ کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، کرے گا ثواب ملے گا، نہیں کرے گا کوئی بات نہیں، ایسی سنت نہیں ہے۔ بلکہ ایسی سنت ہے کہ کرنے کا اہتمام کرے، جس کے پاس طاقت ہو وہ اس میں سستی سے کام نہ لے، بے توجہی نہ برتے۔ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، ایسے آدمی کو میری عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو تاکیدی سنت ہے، یہ تاکیدی سنت ہے سنت تاکیدی سنت۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، واجب بھی مان لیا جائے، فرض بھی مان لیا جائے، تب بھی اس کا مقام اور درجہ نماز کے برابر نہیں ہو سکتا، روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، زکات کے برابر نہیں ہو سکتا، حج بیت اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین اسلام کی ستون اور پلرز ہیں جس پر دین اسلام کے محل قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی، یہ پلر ہے دین اسلام کا۔ تو فرض بھی اگر ہم قربانی کو مانتے ہیں، واجب بھی مانتے ہیں، تب بھی اس کا مقام اور درجہ اگر موازنہ کر کے دیکھیں، کمپیئر کر کے، تو اس کے بالمقابل نماز کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کلمہ توحید کے بعد سب سے اونچی جو ضرورت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہے، 5 وقت کی نماز۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی طرف بھیجا، قاضی، دائی، معلم، امیر بنا کر کے بھیجا، اور آپ نے ان کو سمجھایا، نصیحت فرمائی، اور کہا تم جا رہے ہو ایسی جگہ جہاں اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں گے، انہیں تمہیں دعوت پیش کرنی ہے، ان سے تمہیں مناظرہ کرنا پڑ سکتا ہے، سوالات کے جوابات دینے پڑ سکتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے دعوت کے لیے جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جا رہے ہو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ کی دعوت دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر تمہاری اس دعوت کو وہ قبول کر لیں گے، فَأَعْلِمْهُمْ، تو انہیں اس کے بعد سب سے پہلے کون سی بات بتلانا؟ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں 5 نمازیں فرض کی ہے دن اور رات کے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مان لیں گے تو پھر آگے زکات بتلانا، آگے دوسری چیزیں بتلانا۔ پتہ یہ چلا نماز قربانی کا سب سے بڑا کام ہے کلمہ توحید کے بعد۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کے ہم علم بردار ہیں، نام لیوا ہیں، ان سے محبت رکھنے والے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا معنی صرف سال بھر میں ایک مرتبہ اینولی یعنی سالانہ 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 50,000 60,000 کے بکرے ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نماز کی قربانی پیش کر کے دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زکات کی مکمل ادائیگی کر کے اللہ کے سامنے قربانی کر کے ثبوت دو کہ واقعی تم قربانی کرنے کے لیے تیار ہو۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، منظور ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ اچھی طرح سے قربانی کرنے والے ہوں گے۔ حج بیت اللہ کی استطاعت جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بلا تعمل، بلا تردد، بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے حج کا عزم کریں اور حج بیت اللہ کر کے یہ قربانی پیش کریں، کیونکہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کلمہ توحید کے بعد نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي الصَّلَاةُ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ارحنا بلال، ارحنا بہا یا بلال، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے اے بلال بہت ٹینشن ہے، بڑی مصیبت ہے، بہت زیادہ غم اور الم ہے، رنج ہے مجھے، اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز قائم کیجئے، نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچائے۔ نماز سے راحت ملے گی، سکون ملے گا، زندگی کا قرار ملے گا، دل کو چین ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں،
ہم مسلمان اس قربانی کے موقع پر، عید قربا کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کے بکرے اور دیگر جانور ذبح کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس کے پاس اس کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا نیک صلہ عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو اگر یہ قربانی ہم نے کی ہے اور اس میں بڑی گرمجوشی دکھائی ہے، اس کے پیچھے کافی پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم نے روزوں کا اہتمام کوتاہی کی ہے، ہم نے اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی کی ہے اور حج بیت اللہ کا کام نہیں کیا ہے، یاد رکھو قربانی کا یہ معنی دین اسلام کے اندر نہیں۔ قربانی یہ ہے کہ ہم پہلے اس کام کو اللہ کے لیے کریں جو اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ قریب کرنے والا کام ہے، اور نہ کرنے پر آگے کی قربانیوں کو ضائع کر دینے والا کام ہے۔ امت کے علماء کا فتویٰ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں قربانی کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ان کا ایمان مشکوک ہے، ان کا عقیدہ مشکوک ہے۔ بھلا بتاؤ کہ ایسے شخص کی قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر واقعی اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے والا ہوتا تو صرف جانوروں کو سال بھر میں ایک بار لا کر کے 10-5 بکرے 1,00,000 2 لاکھ روپے خرچ کر کے ذبح کر کے قربانی نہیں کرتا، بلکہ اس سے پہلے وہ نمازیں پڑھ کر کے اللہ سے قریب ہونے کا کام کرتا اور سب سے بڑی قربانی کا کام انجام دیتا۔ دیکھا ہی جاتا ہے ہمارے بہت سارے سماج اور سوسائٹی میں بہت سارے بھائی ایسے ہم کو ملتے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے سرکل میں، ہمارے کاروبار میں کہیں نہ کہیں ان سے ربط ضبط ہے، ملنا جلنا ہے۔ میرے بھائیوں 5 وقتہ نماز کی پابندی ان کی زندگی میں، جمعے کے نمازی ہے، بسا اوقات ایسے بھی بھائی ملتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، سال ہر سال کبھی نماز نہیں پڑھتے، عیدین کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہوں گے، کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہوں گے تو نمازی جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ورنہ وہ نماز بالکل نہیں پڑھتے، لیکن عید قربان کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے قربانی کرتے ہیں، سارے شہر کے ساری آبادی میں گوشت تقسیم کرواتے ہیں، لوگوں میں چرچا اور شہرا ہوتا ہے، فلاں صاحب نے اتنے پیسے کی قربانی کی ہے، اتنے بکرے ذبح کیے ہیں، غریبوں کو تقسیم کروایا ہے گوشت۔ میرے بھائیوں یہ قربانی کا وہ معنی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس میں ریاکاری، اس میں دکھاوا۔ اگر ہم نے نماز پڑھ کر کے کما حق کو ادائیگی نہیں کیا تو قربانی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی عبادات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے فہرست میں سب سے اوپر کون سا آتا ہے؟ کلمہ توحید کے بعد نماز، اور اس کے بعد دین اسلام کے ارکان اور ستون۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیسی قربانی پیش کرتے ہیں، کیسی قربت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ بکرے ضرور ذبح کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرواتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہم نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ یہ عید قربا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ عید ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، مسلمان اگر تمہارے دلوں میں سچا ایمان ہے، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرنے والے ہو اور تم اللہ کی قربت کے خواہاں ہو، اللہ کی قربت کے متلاشی ہو، تو تمہارے لیے سب سے پہلے اس قربانی، جانوروں کو ذبح کرنے والی قربانی سے بہت پہلے تمہیں ان فرائض کی واجبات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ قربانی اگر نہیں بھی کسی نے کیا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اس سنت کو چھوڑنے والا ہے، مؤکدہ کو چھوڑنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا گناہ اتنا نہیں ہے۔ بالمقابل نماز چھوڑنے والے کے، نماز نہ پڑھنے والے کے، زندگی بھر جو نماز نہیں پڑھتے، سال ہر سال نماز نہیں پڑھتے، اور ایک بہت بڑی تعداد تو ایسے مسلمانوں کی ہے جو 5 وقت کی نمازوں میں سے 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کی نماز ان کی زندگی میں عام طور پر غائب۔ سوچنے کی بات ہے یہ کیسی قربانی ہے؟ اگر واقعی قربانی کرنے والے ہو تو نماز کی پابندی کر کے دکھاؤ، زکات ادا کر کے دکھاؤ۔ ہم روایتی زکات ادا کرتے ہیں، روایتی زکات، ٹھیک ہے ہم نے دے دیا 2 لاکھ 5 لاکھ 10,000 20,000 50,000 جب دے دیا، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے دے دیا۔ زکات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں، جو میسر آئے دے دیں، جو سمجھ میں آئے دے دیں، نہیں، یہ دین اسلام کا رکن ہے، دین اسلام کا پلر ہے، ستون ہے۔ جس جذبے سے ہم قربانی کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ جذبہ کئی گنا زیادہ ہمیں زکات کی ادائیگی میں ہونا چاہیے کہ یہ غریبوں کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، پورے سال پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، کپڑے کا ذریعہ ہے، گھر کا ذریعہ ہے، تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ سال بھر میں عید کے موقع پر اگر ہم گوشت 50 کلو 100 کلو بھی اگر ایک ایک گھر خاندان میں بانٹ دیں گے تو کیا اس سے حق ادا ہو جائے گا فقیروں کا؟ میرے بھائی زکات کی ادائیگی ہمیں اپنے مال،
اپنی پراپرٹی اپنی انکم کا پورا جائزہ لے کر کے کتنا مال بنتا ہے اور اس کے بعد 2.5 کے حساب سے کتنا نصاب میں سے ادائیگی کا فریضہ بنتا ہے، پورا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. یاد صحابیات اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ اپنے زیوروں کو یوں اٹھا کر کے لے کر کے آتی تھی، اپنے ہار کو، اپنے کنگن کو، اپنے دیگر زیورات کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی. اللہ کے نبی یہ لے لیجئے، یہ میرا ہار ہے، یہ میرا کنگن ہے، یہ میرے کان کا، میرے ناک کا یہ زیور، یہ لے لیجئے، اس میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ کتنا بنتا ہے، جتنا اس میں فریضہ بنتا ہو زکوٰۃ کا اتنا آپ اس میں سے لے لیجئے. تو یہ مکمل طریقہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ ایک مکمل نظام زندگی ہے، نظام اسلام ہے. ہم وہاں تو کوتاہیاں کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بکروں کی ذبح کر کے ہم گوشت بہت زیادہ فراوانی سے تقسیم کرتے ہیں. میں نہیں کہتا نہ کیا جائے، بالکل کیا جائے. جس کو اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے بالکل قربانی کرے، بس ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کمپٹیشن مقابلہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی طنز کرنا ہے اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر. وہ حدیث یاد آتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بکری شاۃ کانت الشاۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجزئ عن الرجل وعن اہلہ وعن اہل بیتہ. ایک بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کی جاتی تھی. وہ گھر کے مالک کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، بال بچوں کی طرف سے بھی کافی ہو جایا کرتی تھی. اس کے بعد ابو ایوب انصاری صحابی بیان فرماتے ہیں اپنے دور کی بات، جب ان کے سامنے تابعین رہے ہوں گے، صحابہ کرام کی تعداد رہی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ثم تباہ الناس، پھر اس کے بعد لوگوں نے آپس میں مقابلہ آرائی کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پر فخر و مباحثات کرنا شروع کر دیا. تو نے 2 لایا تو میں 4 لاؤں گا، اس نے 4 لایا تو میں 8 لاؤں گا. تباہ، لوگوں نے مقابلہ آرائی کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں فصارت الناس کما ترى، تو آج لوگوں کی جو گت بن گئی ہے تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. مقابلہ آرائی کا عالم یہ ہو گیا ہے جو تم حالت آج دیکھ رہے ہو. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی مدینہ کے. میرے بھائیو آپ جانتے ہیں یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج مقابلہ آرائی شروع ہو گئی. اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد ہی سے اس کی شروعات ہو گئی. آج ہمارا دور اگر وہ دیکھتے تو بھلا کیا تبصرہ کرتے، کیا حکم لگاتے، کیا کہتے میرے بھائیوں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کم لانے کی توفیق دے، لیکن اخلاص للہیت کے ساتھ قربانیاں کرنے کی اور اس کے گوشت کو مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کی اس مسئلے میں، مقابلہ آرائی میں اور ایک دوسرے کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے کہیں یہ جذبہ دل میں آ جائے کہ مجھے تو اس سے بڑھ کے رہنا، مجھے اس سے بڑھ کے رہنا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق عطا فرمائی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کریں. ارے یہ تو وہ نمونہ ہے قربانی جہاں سے نکلی ہے، تسلیم و رضا، اخلاص للہیت کا وہ نمونہ باپ اور بیٹے ابراہیم خلیل اللہ نے اور بیٹے ذبیح اللہ نے پیش کیا تھا، جو قیامت تک کے لیے اخلاص للہیت کا، تسلیم و رضا کا سب سے بڑا نمونہ بن گیا ہے. میرے بھائیو اصل میں اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو دیکھتا ہے. بڑی لمبی مقدار، لمبا اماؤنٹ، لمبی تعداد ٹنوں کے ساتھ گوشت تقسیم ہو، اللہ کو یہ منظور نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے گوشت، قربانیوں کے گوشت اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے. ولا دماؤها، نہ اس کا خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے جو بھی قربانی پیش کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کتنا تھا، دلوں میں اخلاص کتنا تھا، للہیت کتنی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا اللہ کے حکم پر، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، اس کا جذبہ کتنا پھوٹ کر کے پایا جاتا تھا. اور اگر ہم قربانی کرنے کے مسئلے میں اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور قربانی کے لیے آمادہ ہیں تو بھلا ہم نماز پڑھنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں، روزہ رکھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے کیوں پیچھے رہتے ہیں، حج بیت اللہ کے معاملے میں کوتاہیاں کیوں کرتے ہیں. اگر سچی قربانی ہماری ہوتی تو ہم بکروں کی ذبح کرنے سے پہلے 5 ٹائم کی نماز کو ڈیلی فرض کی پابندی کرتے. سچی قربانی یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کا
جو کام جتنا زیادہ اہمیت کا ہے، جتنا زیادہ ضروری ہے، اس کام کو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ کیا جائے. اس کے بعد ترتیب وار فرائض کے ارکان، فرائض کے بعد اترتے ہوئے سنت موقدہ، پھر سنت ہے، مستحبات ہے، فضائل ہے. دھیرے دھیرے اس کی طرف آپ آئیے، ورنہ سب سے پہلے جو چیز جتنی زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی ہے، یعنی جتنی بڑی قربانی ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے پہلے پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے میں یہ چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سلسلے میں چھوٹی سی بات تھی جو بہت ہی اہم اور بنیادی ہے. آپ سوچ لیجیے کہ اگر ہم نے اس قربانی سے یہ سبق سیکھ لیا، یہ پیغام سیکھ لیا کہ قربانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، اللہ سے قریب کرنے کا یہ کام ہے. اللہ سے قریب کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں جو اس سے پہلے ضروری ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سالانہ صرف بکرے ذبح کر کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اپنی روزانہ کی نمازوں کی پابندی کرنا شروع کریں گے، زکوٰۃ کا پورا اہتمام کریں گے، روزے کا پورا اہتمام، اور حج بیت اللہ اور دیگر فرائض کا مکمل اہتمام کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مانو قربت کا ذریعہ. کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. جھوٹ بولنے سے بچیں گے، اللہ سے قریب ہوں گے. رشوت سے بچیں گے، اللہ سے قریب ہوں گے. زنا سے بچیں گے، اللہ سے قریب ہوں گے. شراب پینے سے بچیں گے، نشے سے بچیں گے، اللہ سے قریب ہوں گے. یہ قربت کے کام، یہ سب کام جتنے بھی ہیں، یہ سب قربانی ہے جو اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں. اس لیے ہم نے شروع میں کہا ہمیں اللہ نے قربانی کے لیے پیش کیا ہے، پیدا کیا ہے دنیا میں، تاکہ ہم اللہ کے لیے قربانی پیش کریں. یہ نماز، روزے، حج و زکات، صدقات، خیرات، بھلائی کے سارے کام کرنا یہ قربانی ہے. برائیوں کے سارے کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ قربانی ہے. اور اسی سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام ہے، جس کو ہم بندگی، عبادت و بندگی اور اطاعت کے نام سے جانتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. قربانی کے حوالے سے جو جہاں تک رہی بات مسائل وغیرہ کی، تو مسائل کی تفصیلات کا کوئی یہاں موقع بھی نہیں اور کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ ان تمام چیزوں کو عام طور پر جانتے. آپ بھی جانتے ہیں کہ قربانی کے سلسلے میں جو موٹی بات تھی وہ یہ کہ قربانی سنت موقدہ ہے، کم سے کم سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے اور کہتے ہیں پچھلے سال تو کیا تھا، اس سے پہلے سال تو کیا تھا، 2 سال سے کر رہا تھا، اس سال نہیں کروں گا، آئندہ سال 2 سال نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. کوئی سال کسی سال کے بدلے میں نہیں ہے. یہ فریضہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے، اور اس کا مقام، اس کا درجہ ہر سال قربانی کے موقع پر وہی ہوگا جو اللہ کے دین میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق قربانی ضرور پیش کریں، اس میں کوتاہی نہ ہونے دیں. اور چونکہ اس کے اندر میرے بھائیوں، اس کے اندر غربا کا، فقراء کا، مساکین کا، محتاجین کا حق ہے، وہ حق ان تک پہنچنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پھر فراوانی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو کھلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا ہے، اللہ کو شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی وہ تاریخی قربانی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اس عظیم الشان قربانی کو یاد کرنا ہے، اس کی یاد تازہ کرنا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب مقاصد ہیں قربانی کے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قربانی جو عید قربانی کے موقع پر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روایتی طور پر جانور ذبح کرنے کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پوری تاریخ، پوری سیرت اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے اندر اس حوالے سے جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی اور اس کی روشنی میں اپنے ذہنوں میں تازہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت نہیں ہونی چاہیے بکرا عید آ رہی ہے، بکرا لاؤ، ذبح کرو، کھاؤ اور کھلاؤ. نہیں، اس کے پیچھے جو پورے مقاصد چھپے ہوئے ہیں وہ سب مقاصد ہونا چاہیے. اور ہم نے عرض کیا یہ تقوی کا سبق ہونا چاہیے، تقوی یہاں رکھنا چاہیے. اور اگر ہمارے دلوں میں تقوی ہوگا تو ہم صرف قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر ہم راضی ہوں گے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں. قربانی کی عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جو مسئلہ خاص طور پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ آپ سب جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر کافی لوگ ادھر ادھر پھیلا رہے ہیں. قربانی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر کے اندر کبھی پچھلے سالوں میں کبھی کوئی پریشانی نہیں تھی. ہم ہر طرح کے جانور جو میسر ہیں قربانی کے سب میسر ہوتے تھے، اکثر بیشتر ہم قربانی کیا کرتے تھے. بکروں کی قربانیاں ہوتی تھی، ایسے ہی گائے بیل کی قربانیاں ہوتی تھی. گائے کی تو پابندی تھی لیکن بہرحال بیل کی قربانیاں ہوا کرتی تھی، ہم کرتے تھے آسانی کے ساتھ. اپنے یہاں مہاراشٹر میں اونٹ کی تو نہیں لیکن دوسرے علاقوں میں اونٹ کی قربانیاں بھی ہوا کرتی ہیں، لوگ کرتے ہیں. راجستھان اور دلی اور دیگر علاقوں میں وہاں کوئی پیچیدگی نہیں. اس کے علاوہ میڈھا اور دمبا وغیرہ بھی جہاں میسر ہے، ممبئی کے اندر، مہاراشٹر میں قربانی لوگ کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی.
تو 2015 میں جب مہاراشٹر میں بین لگایا گیا تو سوال کھڑا ہو گیا کہ وہ طبقہ جو 3,000, 2,500, 4,000, 5,000 روپے میں ایک حصہ لے کر کے بڑے کی قربانی کرتا تھا اور ثواب میں شریک ہو جاتا تھا, اپنے غریب بچوں کو کھلاتا تھا, اپنے عیسا فارغ کو کھلاتا تھا, وہ اب بے چین ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے کہ اب بڑی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی بھینس کی قربانی کٹے یا پاڑے جس کو کہا جاتا ہے اس کی قربانی کیا کرتے تھے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں میسر تھا, بیل کا مسئلہ کوئی پیچیدہ نہیں تھا, اتنا آسانی سے کیا کرتے تھے. لیکن جب پابندی لگی تو سوال کھڑا ہو گیا, بڑے سوالات آئے. جمعیت صوبائی جمعیت بمبئی کے اندر لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے مجلس لگا کر کے بھی پوچھنا شروع کر دیے کہ بھائی ذرا آپ لوگ اس سلسلے میں دیکھیے کہ حضرات سلف صالحین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ, محدثین, ائمہ اربعہ, سارے لوگوں کا کیا طریقہ رہا ہے, کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا صحیح فیصلہ کیا ہے. ذرا آپ لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں, کیونکہ بڑی پیچیدگی ہے پورے شہر کے اندر, پورے صوبے کے اندر. اور میرے بھائیوں, اس سلسلے میں ہمیں مجبوراً جماعت کے لوگوں کو ذمہ داری بنی اور انہوں نے تلاش کیا, ڈھونڈا اور اس کا پورے طور پر تفصیل سے ریسرچ کیا, دراسہ کیا کہ ذرا دیکھا جائے کس دور میں اس کالی والی گائے کی شناخت ہوئی. یہ کالی گائے ہے, آپ تعجب نہ کریں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امت کے علماء نے کہا ہے یہ کالی گائے ہیں. بقر سود, یہ کالی گائے. تو کالی گائے کے نام سے امت کے علماء اس بھینس کو جانتے ہیں, کٹے کو جانتے ہیں. بہرحال جب اس کو ڈھونڈا گیا, تلاش کی گئی, اس سلسلے میں تفصیلات دیکھی گئی میرے بھائیوں, تو سن 101 ہجری سے لے کر کے سن 101 ہجری سے لے کر کے اور اس کے پہلے بھی بعض روایتیں ملتی ہیں, لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی سے بھی ایک روایت آتی ہے, لیکن اس کا چونکہ سارا صحیح نہیں اس لیے میں ذکر نہیں کرتا ہوں. لیکن دوسری صدی کی شروع سے لے کر کے اس کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے اس نسل کو پہچانا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ کالی والی گائے یہ عرب میں, جزیرے عرب میں نہیں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا جو موسم ہے اس میں خشکی ہے, اور یہ جو نسل ہے کالی والی گایوں کی, یہ نسل رطوبت کی نسل میں پلتی ہے. رطوبت کے ماحول میں جہاں گیلاپن ہوتا ہے, موسم میں تراوٹ ہوتی ہے, اس طرح کے ملکوں میں پلتی. مثال کے طور پر افریقہ کے ممالک میں بڑی تعداد میں یہ نسل پائی جاتی ہے. مصر عرب ہی کا علاقہ ہے نا, افریقہ کے بر اعظم میں پایا جاتا ہے یہ, لیکن عرب کے لوگ ہیں وہاں پر. آپ دیکھیے میرے بھائیوں, وہاں دریائے نیل ہے, بہت بڑی تعداد میں وہاں بھینسیں پائی جاتی تھی. اس کا انکشاف یمن کے اندر, ایسے ہی میرے بھائیوں فارس کے علاقے میں, اور اس کے بعد ہند جس کو متحدہ ہندوستان کہا جاتا تھا, جس میں کئی ایک ممالک اس ٹائم شریک تھے, اس علاقے میں یہ نسل پائی جاتی تھی. اور جب اس نسل کا پتہ چلا تو تابعین سے لے کر کے حسن بصری, عمر بن عبدالعزیز, حضرت امام مالک, احمد, شافعی, اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں بہت لمبی فہرست ہے. میں سب تفصیلات بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں, لیکن میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے جو الجھن اور پیچیدگی ہے وہ ختم ہو جائے, وہ الجھن میں نہ رہے. الحمدللہ تابعین سے لے کر کے ابھی قریب تک 50, 60 سال, 100 سال پہلے تک پوری اسلامی تاریخ میں بھینس کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ساری امت میں بھینس کی قربانی جائز تھی, اس کی زکات دی جاتی تھی, قربانی کی جاتی تھی. امت کے علماء, عرب علماء, نان عرب علماء, سارے علماء کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ آج سے 100-150 سال پہلے ہمارے ہندوستان کے اکا دکا علماء نے اس سلسلے میں اشکال پیدا کیا, پھر اس کے بعد لوگوں میں الجھن پیدا ہو گئی. لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ ساری امت کے علماء, فقہاء, محدثین, علماء عرب, اس کے علاوہ میرے بھائیوں ائمہ اربعہ, اور اس کے بعد مجتہدین, مفتیان, سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ گائے ہے, صرف نسل دوسرے ملک کی ہے, اور یہ نسل عرب میں نہیں پل سکتی, کیونکہ یہاں کا ماحول, یہاں کی آب و ہوا اس کو شوٹ نہیں کرتی, موافق نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ جو نسل ہے کالی والی نسل, یہ نسل عرب کے اندر نہیں پل سکتی ہے, کیونکہ آب و ہوا اس کی موافق نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ گائے ہی ہے, صرف نسل دوسرے ملک کی ہے. آپ بتائیے کہ کیا گائے کی قربانی ہے کہ نہیں دین اسلام کے اندر؟ بقر کی قربانی ہے کہ نہیں؟ بکرے کی قربانی ہے, اونٹ کی قربانی ہے. یہ اونٹ, گائے, ایسے ہی بکرا, یہ بھیڑا اور دمبا جس کو کہا جاتا ہے, یہ سب چیزیں اللہ کے کلام میں بیان کی گئی ہیں, اور اس کی پوری دنیا میں اندر نہ جانے کتنی 100 نسلیں پائی جاتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی نسل جو عرب میں پائی جاتی تھی
اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے جس نسل کی قربانی کی ہے اسی نسل کا بکرا ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی، اسی نسل کے بیل ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی، اسی نسل کی گائے ذبح کریں گے تو قربانی ہوگی، اسی نسل کا اونٹ لے کر کے آئیں گے تو بھی قربانی ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم لوگ پوری دنیا جزیرے عرب کے علاوہ ساری دنیا تو الگ رہتی ہے، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر وطن میں اس کی بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں سینکڑوں نسلیں تو بکری کی پائی جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں عرب ہی کی بکری لے کر کے آؤ قربانی کرو، عرب ہی کی گائے لے کر کے آؤ، عرب ہی کا اونٹ لے کر کے آؤ۔ ایسی کوئی دلیل نہیں میرے بھائیوں، تب تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ہمیں یہاں کا بکرا میسر نہیں ہوتا ہے، ہم حجاز کا بکرا، حجاز کی گائے، حجاز کا اونٹ کہاں سے لے کر کے آئیں گے قربانی کرنے کے لیے؟ اس لیے یہ سب باتیں بے دلیل ہیں۔ کچھ لوگ پیچیدگی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں۔ قرآن میں بقر کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں بقر کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری امت کہتی ہے یہ بقر ہے، دوسرے ملک میں پائی جانے والی بقر ہے جو کالی نسل کی ہوتی ہے اور وہ خشکی میں نہیں رہتی ہے بلکہ وہ رطوبت کے ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے عرض کیا میرے بھائیوں، تابعین کے زمانے سے لے کر کے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے احناف بھائی بدنام کر دیے گئے کہ حنفی لوگ قربانی کرتے ہیں صرف بھینس کی۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، پوری امت میں بھینس کی قربانی زکات میں کوئی اختلاف کبھی نہیں رہا۔ ہم نے عرض کیا کہ ابھی بالکل ماضی قریب میں چند علماء کا دکا علماء اہل حدیث نے اس سلسلے میں اشکال پیدا کیا ہے، یعنی ان کے یہاں اشکال پیدا ہوا ہے، پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اور ان کو اطمینان نہیں ہوا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم سلفی ہیں، سلف کے عقیدے اور منہج اور عمل پر چلنے والے ہیں۔ جب پورے سلف کی تاریخ میں ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور آج تک کے علماء عرب کے فتاوی، علماء ہندوستان پاکستان کے فتاوی میرے بھائیوں یہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی تعامل کی بات نہیں ہے۔ ہاں اب کسی کا دل نہ کہے تو نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہے جائز، اطمینان کے ساتھ جس کو کرنا ہے وہ کرے، الحمدللہ، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی ہمیں یہ میرے بھائیوں بدنام نہ کرے، کوئی یہ نہ سوچے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بدگمانی نہ رکھے۔ اللہ کی قسم ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امت کے سارے علماء اپنے امت کے سارے علماء عوام سے حرام قربانی کروانا چاہتے ہیں، ناجائز قربانی کروانا چاہتے ہیں، غلط قربانی کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ساری امت پر الزام لگانا ہے، سارے علماء اہل حدیث پر الزام لگانا ہے، علماء عرب پر الزام لگانا ہے کہ یہ سب غلط فتویٰ دیتے ہیں اور ایسی قربانی کروانا چاہتے ہیں جو قربانی جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، اصل یہی ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے، دلائل حوالے بھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو نہیں دل چاہتا نہیں اطمینان ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ہم واجب نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس نازک حالات میں جب بین لگا ہے تو ایک رہنمائی کر رہے ہیں جماعت کے علماء کہ بھائی اس کی یہ حقیقت ہے، جائز ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ، کوئی پیچیدگی کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے ہم تھوپ رہے ہیں، کوئی تھوپنے کی بات نہیں ہے۔ حالات ایسے نہ ہوئے ہوتے تو اس مسئلے پر ڈسکشن کرنے اور اس پر کتاب لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایسے حالات آئے، ضرورت پڑ گئی، اور یہ امت میں جماعت اہل حدیث کی ذمہ داری تھی کہ اپنے عوام کو اس کی رہنمائی کرے کہ اس مسئلے میں صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت اور سلف امت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسئلے میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اختلاف ہے تو اب اس کو چھوڑ دو۔ اختلاف میں راجح کیا ہے، اس اختلاف میں دلیل سے قریب کیا ہے، اختلاف میں سلف کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمارا دیکھنا یہ فرض اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، اور اسی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے اسلام کا ایک شعار ہے، اس شعار کو اللہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا جانتی ہے اسلام مسلمانوں کا ایک شعار ہے قربانی کرنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی ان جانوروں کو اللہ کے نام سے ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و احد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس لیے اس کے تابع ہو جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے فرمان پر جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو قربانی کے اس موقع پر قربانی کا صحیح اور جامع معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پوری زندگی، پورے سال
اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، صرف سالانہ قربانی پیش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی للہ کی توفیق عطا فرمائے، توحید سنت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کے سامنے قربانیاں پیش کرتے ہیں، کسی کے آستانے پر، کسی کے دربار پر، کسی کے قبر و مزار پر، کسی کی تربت پر لوگ جا کر کے جمعرات کو ماہانہ سالانہ لوگ جا کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس شرک کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اعلان کرنے کا حکم دیا کہ مسلمانوں اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کر کے ساری دنیا کے سامنے توحید کا اعلان کرو، توحید کا اعلان کرو۔ اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے، تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کی آندھیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کا چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات کے، خرافات کے میرے بھائیوں اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی شمع جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، توحید سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری موت، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، سنت پر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔